آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا ہے سب کچھ, تم بھی میرے ہو. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے خلیل کو حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. تو خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اس کو. کوئی میں اگر آپ کو حکم دوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, آپ کے لیے جائز ہے؟ گورنمنٹ اگر کہتی ہے ہمیں حکم ہے نا حکومت کی اطاعت کریں ہم, لیکن وہاں ایک شرط لگا دی کہ حکومت کی جو اطاعت کی جاتی ہے انتظامی چیزوں میں جن کا تعلق مینجمنٹ سے ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب جب تک ایک اصول پہ جمع نہ ہو تو زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت نے قانون بنا دیا کہ ریڈ بتی پہ ہم نے بریک لگانی ہے. اب یہ مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ مینجمنٹ سے, ورنہ سب ٹکرے مار رہے ہوتے. تو جہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی وہاں گورنمنٹ کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, حکومت کے بھی ہم غلام نہیں ہیں, کوئی دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہے. ہے تو کس بیس پہ ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, میں تیرا غلام کیوں, تو میرا غلام کیوں, کیا بیس کیا ہے؟ تو میرا ایک بیان اس پر بڑا تفصیلی ہوا تھا کہ سیکولر اور لبرل لوگ انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتے ہیں, مذہب نہیں بناتا. آزادی حقیقت میں مذہب میں ہے, اور جو آزادی کے نام پہ منجن بیچتے ہیں نا آج کل جو سیکولر قوتیں اور نام نہاد لبرلز, یہ اصل میں غلام بنا رہے ہوتے ہیں. اس ٹاپک پر پورا ایک تفصیلی بیان ہے میرا, نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. آزادی اسلام میں ہے اور اسلام کو چھوڑنے میں غلامی ہے. بڑی طاقتیں اپنا غلام بناتی ہیں آزادی کا منجن لیبل لگا کے. تو منجن تو آپ کو پتا ہے سب سے بہترین بزنس کس چیز کا ہے؟ پتا ہے منجن کا. دنیا میں سب سے بہترین بزنس کس چیز کا ہے؟ منجن. مطلب یہ کہ لیبل اچھے اچھے لگاؤ, بے شک پروڈکٹ اس میں زہر ہو, تو منجن بہترین ہونا چاہیے. خیر, تو کیا ہوا؟ ہاں, تو ہم حکومت کی بھی اطاعت کرتے ہیں جو جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے. اگر میں مثال کے طور پر حکومت ہمیں بول دے آپ نے 4 گلاس پانی پینے ہیں صبح نہار منہ, گورنمنٹ قانون بنا دے, تو ہم پہ اطاعت لازم ہے. کیوں بھائی؟ میرا پیٹ میری مرضی, میں کیوں 4 گلاس پیوں, مجھے جتنی پیاس لگے گی میں اتنی پیوں گا, نہیں لگے گی تو ایک بھی نہیں پیوں گا. تو ایویں ہی خامخواہ کہ اگر کوئی آرڈر بنائے نا حکومت تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہ بات فقہا نے لکھی ہے کہ بعض حکومتیں ایسے ہی کرتے ہیں اور اٹھا کے کچھ بنا دیا, تو وہ مینجمنٹ سے ہے بھائی, آپ کے فائدے کی چیز ہو, اس قانون کو فالو کرنے میں سب لوگوں کا فائدہ ہو. نہیں ہے تو وہ ایویں ہی ایک بیٹھے بیٹھے کسی کو خیال آ گیا کچھ بھی آرڈر دے دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے ہر قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, ہمیں پرمیشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر انسان کو آرڈر کرے یہ کرو وہ کرو تو انسان انسانوں کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے, نہ پابند ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا غلام تھوڑی ہوں. تو اب ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ اگر آرڈر دے باپ کو کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو باپ پر واجب ہو جائے گا کہ بیٹے کو ذبح کر دے. لیکن اگر اللہ آرڈر نہیں کر رہا, بیٹا خود بھی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے ذبح کر دو, تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں اس کو ذبح کرنا. ایک آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے, اس سے گولی چل نہیں رہی, وہ کہتا ہے آپ کے بندوق میں گولی ہے, کائنڈلی یہ گولی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں, آپ کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دیں, میرے پسٹل میں گولی چل نہیں رہی مجھ سے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو مار دیں, وہ کہہ رہے اپنا پسٹل کی گولی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں, میری وراثت سے کاٹ لینا پیسے اتنے. آپ کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ یہاں رکھ کے گولی چلانی. آپ کے لیے دینا جائز ہے؟ بھائی وہ دلیل دے سکتا ہے کہ جب میں ہی اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کیوں مجھے نہیں مار رہے؟ نہیں بھائی, تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, ہم سب پہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ کہے گا نا تو تو نہیں بھی کہے گا ہم مار دیں گے تجھے, صحیح ہے نا. وہ کہتا نہیں ہے, وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اس نے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, وہ بھی نہیں ہونے دیا. وہ بھی بتایا کہ بس میں تو امتحان لے رہا تھا آپ کا, وہ بھی نہیں ہونے دیا ذبح. تو وہ غفور رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے. لیکن اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر حکم دے کہ اس کو, آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے گولی مار دو, آپ کے لیے جائز, دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے کہنے پہ بھی آپ کو مارے گولی. لیکن اللہ اگر کہہ رہا ہے مار دو تو آپ نہیں بھی کہہ رہے مار دو. وہ کہتا نہیں ہے اللہ, ایسا نہ اٹھا کر کے مارنا شروع کر دیں آپ. امریکہ میں نے ایسے ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو ان پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں جو مرنے والے ہیں. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, گچھی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ان پیشنٹ سے ملتے ہیں جو کیا ہونے والے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا سے بہرحال اب اتنے دن کے بعد چلے جانا ہے, آپ کا کینسر اتنا خطرناک ہو چکا ہے. یہاں بھی کہہ دیتے ہیں, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں. 6 مہینے پہلے میں کینسر کے پیشنٹ سے مل کے آیا, ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ 6 مہینے کے مہمان ہیں بس.
تو ہم مل کے آئے, ان کی تسلی دی ان کو. میں یہاں پہنچا ہوں 2 دن کے بعد اطلاع ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا, اطلاع ملی انتقال ہی ہو گیا ان کا, حالانکہ ینگ تھے. تو اللہ بچائے, ہم سب کو صحت عافیت والی زندگی دے. لیکن ڈاکٹر جب یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے مرنا ہے, اب آپ زندہ رہنے والے نہیں ہو. میرے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایسا بہت ہوا ہے. ہمارے ایک دوست کے والد تھے, ان کی گردے فیل ہو گئے تھے اور ٹرانسپلانٹیشن بھی نہیں ہو سکتا تھا, ڈائلسس بھی ہو چکا تھا. تو ڈاکٹروں نے بتا دیا اب ایسی یہ مرنے والے ہیں. تو ان کے بیٹے نے کیا کیا, وہ اب ابا سب کچھ کھا رہے ہیں نا, تو میں نے کہا پرہیز کراؤ. کہنے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں, لہذا سب کچھ کھلاؤ ان کو, جانے ہی والے ہیں. تو وہ چلے گئے. واقعی ایسا ہوا کہ 1 آدھ ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو بعض دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہر قیمت پہ اب یہ مرے, دنیا سے جانا ہے. تو ہمارے ملکوں میں تو ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی الگ سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے, باہر ملکوں میں ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے پیشنٹ کو اطلاع دینا کہ آپ نے لازمی مر جانا ہے. ڈرو نہیں میرے بھائی, آپ لوگ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, لوگ ڈر رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں, ڈرو, کل ہم سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دنیا جو نظر آ رہی ہے نا ایسی ہے نہیں. ہم خوشیوں والی زندگی کو دیکھ کے بھول جاتے ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا مرنے والے ہیں یا مر رہے ہیں, یہ سب ہماری طرح مزے مزے سے بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے. قہوے کی مجلسیں چلتی تھیں, پیالہ ہوٹل پہ بیٹھ کے پوری رات چائے پیتے تھے, گپے مارتے تھے, 4 شادیوں کی شادیاں کریں نہ کریں باتیں سب کرتے تھے. پھر ایک وقت سب پہ آتا ہے کلا اذا بلغت, کلا سورہ قیامہ میں ہے نا, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کہ اللہ کہتے ہیں تو جو آج بڑی خوشیوں میں اور بڑی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اور یہ باتیں بھی کر رہا ہے, شادیاں کریں نہ کریں باتیں بہرحال سب کر رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کی باتیں سب بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بھلے جیب میں دھیلا نہ ہو, چائے کے پیسے نہ ہو, باتیں یہ بزنس, یہ بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ, سنا یار آج کل بحریہ ٹاؤن نیچے جا رہا ہے, نہیں سنا ہے ہم نے اوپر جا رہا ہے, یہ باتیں, گولڈ ہونا چاہیے, ڈالر میں انویسٹ کریں یا گولڈ میں انویسٹ کریں. اور یار تیری سیٹنگ, بےچارہ آج ایک لڑکا آیا, میں اس پہ ترس آ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا مقصد, رو رہا تھا بےچارہ, کہہ رہے میری جہاں چل رہی ہے وہاں ہو نہیں رہی, سب یہی مسئلے ہیں نا, جہاں بات چل رہی ہے ابا نہیں مان رہے, رو رہا تھا. بہرحال میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کل کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عشق ہو گیا اس کو. ایک تو بچیوں کو بغیر پردے کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھیج دیتے ہیں, پھر جب ان کے آنکڑے ہوتے ہیں, وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, جب ان کے آپس میں آنکڑے ہوتے ہیں تو وہ کون سا آنکڑا کہلاتا ہے, 36 کا آنکڑا. ہاں, جب ان کے 36 کے آنکڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ ان کو شادی سے روکتے ہیں. وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, اس کے ابا بھی نہیں مان رہے, اس کے ابا بھی نہیں مان رہے, کم بختوں پھر ایک دوسرے کو بٹھایا کیوں کلاس میں ایک ساتھ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کے سامنے لا کے بہترین مرغن بریانی رکھ دی. اب بریانی کو بھی منع کیا جا رہا ہے, اس کے پیٹ میں نہیں آ رہا ہے, اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ بریانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تو کم بختوں بھوکے کے سامنے رکھا کیوں ہے تم نے پھر یہ. اس لیے پتا چلتا ہے یہ سیکولر اور لبرل لوگ نا یہ ان لاجیکل کاموں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. خدا کی قسم بریانی سے بچنا آسان ہے. عشق معاش کا جب بریانی کا عشق نہیں چڑھتا, جب لڑکوں کو ٹھڑک ہوتی ہے نا کسی لڑکی سے عشق چڑھتا ہے, یہ بریانی بھوکے کے سامنے بریانی رکھ دو نا خوشبودار, وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا جتنا عشق میں پاگل ہوتا ہے. کبھی کسی بھوکے کے سامنے سے کھانا ہٹائے, کھمبے پہ جا کے نہیں لٹکے گا وہ, اور جتنے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں 99% ناکام عشق ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے اسلام نے اس کا حل بتایا پردہ, عورت پردہ کرے. کو ایجوکیشن غلط ہے, تعلیم کے اسلام خلاف نہیں ہے بھائی. لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنا دو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا, آدھے لڑکیوں کو دے دو آدھے لڑکوں کو دے دو. لیکن پروفیسر اس میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور اس میں جو ہیڈ ہے اسکول کا ہیڈ ماسٹر رکاوٹ بنتا ہے. کیوں؟ سب کے چسکے لگے ہوئے ہیں, سب کے مزے لگے ہوئے ہیں. کچھ اب کہتا ہے رنگ رلیاں رہے ہمارے یہاں کیا رہے, ماحول کیسا رہے, رنگین. سارے جمشید غفار ستار آئیں گے, ماحول میں رنگینی بولو نا یار, نہیں ہوگی. سب تو کوئی بات نہیں, کرتے رہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. دنیا کا ہر مزہ اس کام کا نہیں ہے کہ اس پہ وہ مزہ ہے. کچھ مزوں کے پیچھے آگ کے انگارے چھپے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ مزوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, آگ کے انگارے ہیں. اللہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو جو اس کائنات پہ فضیلت ہے وہ اس کے میٹیریل کی بیس پہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ. تو میں پھر یہاں بات لے کر آیا تھا کہ ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ اشرف المخلوقات کون ہے؟